إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برادران اسلام اور خواتین ملت، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ تعالی کچھ شب قدر کے سلسلے میں روشنی ڈالیں گے. اگرچہ وقت تھوڑا سا آگے بڑھ گیا ہے اور 2 راتیں جن میں شب قدر کے ہونے کا احتمال تھا گزر چکی ہیں، مگر ابھی بھی 5 راتیں باقی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہو سکتا ہے انہی 5 راتوں میں یہ شب قدر کسی ایک رات میں ہو. ابھی جو سورۃ کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پوری سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے ذکر اور اس کی فضیلت کے بیان کے لیے خاص کیا ہے، جس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے اور اس میں اس کی فضیلت کو بڑی شاندار انداز میں بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ یہ قرآن کریم جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انس و جن کی ہدایت کے واسطے تا قیامت نازل فرمایا ہے، اور جو اپنی معجزانہ خصوصیات کی بنا پر دنیا کی سب سے زیادہ اصح اور دنیا کی سب سے زیادہ قابل اعتبار اور دنیا کی سب سے زیادہ معجزے پر مبنی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے ہر لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس نے ان عربوں کو جو غیر عربوں کو عجمی اور گونگا کہا کرتے تھے ان کو چیلنج کیا اور کہا کہ اگر تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا یا کسی انسان کا تخلیق کیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس سے مثل ایک کتاب تم لے کے آؤ، پیش کرو. اگر یہ نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکے تو کہا اچھا چلو 10 سورت ہی لے کے آ جاؤ. یہ بھی نہیں کر سکے تو کہا 1 سورت ہی لے کے آؤ. تو ہر طریقے سے چیلنج کیا، مگر عرب اپنی تمام تر فصاحتوں اور بلاغتوں کے باوجود اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، اور آج تک دنیا اس کے معجزے کی اور اس کی کتاب الہی ہونے کی شہادت دیتی ہے. کیونکہ قرآن کریم نے کچھ ایسی چیزوں کی بھی اطلاع دی ہے، خبر دی ہے جو اس وقت وقوع پذیر نہیں ہوئی تھی، لیکن بعد کے ایام میں جیسے جیسے سائنسی انکشافات ہوتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی جا رہی ہے اس کی خبروں کی
اور اس کے بشارتوں کی تصدیق ہوتی جاتی ہے، اور دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ معرفت تو ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن جن کے دل میں عدل و انصاف کا جو ہے شائبہ موجود ہے، اس کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم جس میں زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں کہیں اجمالی اور کہیں تفصیلی طور سے معلومات موجود ہیں، یہ قرآن کریم اسی شب قدر میں نازل ہوئی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خصوصیت کی بات ہے کہ اس رات کو اللہ جل شانہ نے نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر خود قرآن کریم نے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے۔ قدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قدر کے لغت عربی زبان میں 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک قدر کے معنی ہوتے ہیں عزت اور شرف اور تعظیم، جیسے کہ کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسے تعظیم نہیں کی جیسے اس کی تعظیم کرنے کا حق تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ رات واقعی بڑی قدر و منزلت والی اور بڑی عزت و شرف والی رات ہے، کیونکہ اس کے جو فضائل ہیں اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ دوسرے اس میں نہیں ملتی ہیں۔ قدر کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ تنگ ہو جانا، ومن قدر علیہ رزقہ، جس کے اوپر اس کی روزی تنگ کر دی جائے۔ اس کے بارے میں محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کا اس روئے زمین پر اس قدر نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑنے لگتی ہے۔ اس واسطے اس کو جو ہے لیلۃ القدر یعنی تنگی والی رات قرار دیا ہے۔ اور قدر کے معنی تقدیر کی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس دنیا کے لیے مقدر کیا ہے، قیامت تک جو بھی چیزیں پیش آنے والی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مقدر کر کے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور اسی کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ لیکن اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ لوح محفوظ سے اگلے والا سال جو کچھ اس میں وقوع پذیر ہونے والا ہے وہ نکال کر کے کاتبین فرشتوں کو جو ہے دے دیتا ہے، یہ سال بھر کی جس فلاں فلاں کے ذمے کی جو ہے وہ لکھ لے اور اب اس کے مطابق ان کو کام کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ قدر والی رات ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام معانی کو یہ رات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس میں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے جیسے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ رات واقعی بڑی قدر و منزلت والی ہے، اور اس رات میں تقدیر کی باتیں بھی جو ہے محکم باتیں ہیں، یفرق فیہا کل امر حکیم، جیسے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ہوتا ہے کہ تقدیر کی باتیں فرشتوں کو نوٹ کرنے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی اس کی خصوصیات، اس کے فضائل تو اتنے ہیں کہ انسان کے ادراک کی بس کی بات نہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کما حق ہو اس کا ادراک اور اس کا علم حاصل کر سکے۔ آپ کو بھی اتنا معلوم نہیں ہے کہ اسی رات کتنی بابرکت رات ہے۔ پھر خود ہی کچھ اس کی برکتوں کو، اس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر کی عبادت اور شب قدر کی نیکیوں کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی نیکیوں سے اور ان کے اجر و ثواب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے میں نے شاید بتایا تھا کہ بھئی 83 سال اور 4 مہینے اس کے بنتے ہیں، اور ایک مرتبہ اگر آپ کو شب قدر مل جاتی ہے تو اتنی لمبی مدت کی عبادت کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ اس واسطے اس کی فکر ہمیشہ ہر مومن کو کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں مجھ کو یاد نہیں کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام کے سامنے جب پہلی امتوں کی عمروں کا تذکرہ کیا گیا، ان کو اتنی لمبی لمبی عمریں دی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان میں بھی مومن اور عبادت گزار لوگ تھے، تو ان کو افسوس ہونے لگا کہ ہماری عمریں تو مختصر ہیں، ہم اتنی نیکیاں کہاں کر پائیں گے، وہ لوگ تو ہم سے نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب قدر امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ ویسے شب قدر تمام امتوں میں تھی،
تمام انبیاء کے یہاں تھی، لیکن شب قدر کی جو فضیلت اس امت کے لیے ہے وہ فضیلت ان کے لیے نہیں تھی۔ جمعہ کا دن جیسے پہلے بھی تھا، لیکن دوسری امتوں میں کوئی سنیچر کے دن کو جمعہ کی طرح سے مانتا تھا اور کوئی اتوار کو مانتا تھا۔ جمعہ کے دن کو خصوصی طور سے امت مسلمہ کو دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ شب قدر بھی اپنے تمام فضیلتوں کے ساتھ امت محمدیہ کو ملی۔ تمہارا بات فرمایا کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور وہ نازل ہو کر کے جو ہے عبادت کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں، توبہ استغفار میں، ذکر و اذکار میں یا نماز تراویح کے اندر مشغول ہیں، اور جہاں جہاں ایسی مجلسیں پاتے ہیں وہ اس میں شرکت فرماتے ہیں، اور ان کی شرکت سے ظاہر ہے کہ ان مجلسوں کی برکت اور اہمیت بہت ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ اور ایک دوسرے کی مجلسوں میں جو ہے شرکت کرو، دیکھ کر کے آؤ اور اس کی رپورٹ ہمارے پاس پیش کرو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات فجر تک سلامتی والی ہے۔ رات کی ابتدا آپ جانتے ہیں، ابتدا اور انتہا کے بارے میں، کہ سورج کے غروب ہونے سے رات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی واسطے دن کا روزہ ہوتا ہے، جیسے سورج غروب ہوا فَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، جیسے افطار کا وقت ہو جاتا ہے رات داخل ہو جاتی ہے۔ تو مغرب کے بعد سے یہ رات شروع ہوتی ہے اور کب تک رہتی ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ رات رہتی ہے۔ طلوع فجر کے بعد یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات جہاں تک ہے کہ یہ رات آخری عشرے میں ہے، پورے رمضان میں ہے، 10 راتوں میں ہے، کسی خاص رات کو ہے، یا ہر سال بدلتی رہتی ہے، یہ جہاں تک مسائل ہیں، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ہے 40 سے زیادہ اقوال علماء کرام کے نقل کیے ہیں، اور بعض علماء نے 60 کے قریب اقوال نقل کیے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان مبارک میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو گویا کہ شب قدر رمضان مبارک میں ہے۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ آخری عشرے میں، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، اور پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کے بعد میں آپ نے جو ہے اپنے معتکف سے، اپنے اعتکاف کی جگہ سے سر باہر نکالا اور یہ کہا کہ جس رات کی تلاش کے لیے ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی آنے والے نے آ کے مجھ کو بتایا ہے کہ یہ رات اگلے والے عشرے میں ہے، اس واسطے میں اعتکاف میں اگلے عشرے میں بھی بیٹھ رہا ہوں، اور جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں تھے وہ لوگ بھی اگلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے تھے کہ دو عشرہ ادھر اعتکاف میں رکھا اور پھر آخری عشرے میں بھی آپ اعتکاف میں بیٹھے۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، دیکھو شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، پورے مہینے میں نہیں، یہ آخری عشرے میں ہے۔ اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے، پورے عشرے میں ہم مسجد میں رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، خاص طور سے راتوں کو جاگ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، تو یہ رات ملنے کی زیادہ امید ہوگی۔ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو ذرا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس آخری عشرے کی راتیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اس عشرے کی راتیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، دن اتنے اہمیت کے حامل نہیں ہیں،
اس واسطے آپ کو سونا ہے تو کوشش کیجئے کہ دن میں سو لیجیے، لیکن راتوں کو جہاں تک ہو سکے عبادت میں گزاریے، توبہ استغفار میں گزاریے، ذکر و اذکار میں گزاریے، قرآن کی تلاوت میں گزاریے، نفل نمازوں میں گزاریے، تاکہ شب قدر، شب مانے کیا ہوتا ہے؟ رات، قدر والی رات آپ کو مل جائے۔ تو بہرحال یہ فرمایا۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر من کان منکم متحریھا فلیتحرھا فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ جو شب قدر تلاش کرنا چاہتا ہے، جو شب قدر تلاش کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ آخر عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرے۔ ایک مرتبہ کئی صحابہ کرام نے خواب میں دیکھا کہ شب قدر جو ہے آخری عشرے کی آخر کی 7 راتوں میں ہے۔ سب نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اپنے خواب بیان کیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب اس پر متفق ہیں کہ شب قدر آخری عشرے کی آخر کی 7 راتوں میں ہے، اس واسطے آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرو۔ اب وہ 7 راتیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں، 23 سے لے کر کے 30 تک یہ 7 راتیں ہوتی ہیں، ان میں تلاش کرو۔ لیکن احادیث کا جائزہ لیجئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ رات جو ہے ہر سال ایک ہی رات نہیں ہے، کبھی وہ 21ویں رات ہوتی ہے، کبھی 23ویں رات ہوتی ہے، کبھی 25ویں رات ہوتی ہے، کبھی 27ویں رات ہوتی ہے، اور کبھی 29ویں رات بھی ہوتی ہے۔ ایسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا کہ آپ نے جو ہے دوسرے عشرے کے ختم ہونے کے بعد میں جب آپ نے لوگوں میں تقریر کی اور بتایا کہ دیکھیے ہم لوگ اس رات کی تلاش میں تھے، وہ آگے ہے، تو اس وقت آپ نے یہ کہا کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، اور میں اس رات کے بارے میں بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو کہ وہ رات جو ہے اس سال کس رات میں ہے، لیکن پھر ذہن سے وہ بات نکال دی گئی، میرے بھول گیا میں۔ ہاں، لیکن مجھ کو اتنا یاد ہے کہ اس رات میں بارش ہوئی ہے، اس رات میں بارش ہوئی ہے اور میں کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اتنی بات مجھے یاد ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چنانچہ اسی رات میں بارش ہوئی، اسی رات میں بارش ہوئی، اور مسجد نبوی کی چھت چھپر کی تھی، اس میں سے پانی ٹپکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سجدہ کیا کرتے تھے وہاں کچھ مٹی گیلی ہو گئی، وہاں کیچڑ ہو گیا، اور فجر کی نماز کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے جب ہماری طرف رخ کیا تو آپ کی پیشانی پر پانی اور کیچڑ لگا ہوا ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ آج کی رات جو تھی وہی شب قدر تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بتائی تھی وہ علامت بالکل موجود ہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ساتھ شاید وہ 23ویں رمضان کو ہوئی، کیونکہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ دیہات میں رہتے تھے، بادیاں میں ان کا گھر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں بادیاں میں رہتا ہوں اور الحمدللہ کی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اس کا اہتمام کرتا ہوں، مگر روزانہ آپ کی مسجد میں مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا، بہت دور گھر ہے، تو ایک رات آپ بتا دیجئے جس رات میں میں آ کر کے یہیں مسجد نبوی میں عبادت کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 23ویں رمضان کو تم آ جاؤ، 23ویں رمضان کو تم آ جاؤ۔ ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد صاحب کیسے کرتے تھے، تو انہیں بتایا کہ 23ویں رمضان کو، یعنی 20ویں رمضان کے بعد جو ہے 20ویں رمضان کو عصر کے وقت ہمارے والد صاحب یہاں آ جاتے تھے اور مسجد کے دروازے کے پاس اپنا جانور اپنی سواری وہاں باندھ دیتے تھے، اس کے بعد میں مسجد میں گھس جاتے تو فجر کی نماز پڑھ کے ہی نکلتے تھے، وہیں مغرب عشاء اور فجر کی سب نماز پڑھتے تھے اور پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد نکلتے تو ان کی سواری دروازے کے مسجد کے دروازے کے پاس ہوتی، آپ اس پر بیٹھتے اور پھر اپنے گھر چلے جایا کرتے، اس کے بعد میں پھر لوٹ کے واپس نہیں آتے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً اس سال شب قدر 23ویں رمضان کو رہی ہوگی، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا مشورہ دیا تھا۔ بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں رمضان کو بھی شب قدر ہوتی ہے۔ چنانچہ زر بن حبیش سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابی بن کعب سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ جو پورے سال تہجد کی نماز پڑھے گا اور جاگے گا اسے شب قدر مل جائے گی۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، وہ صرف اس واسطے کہتے ہیں تاکہ سال بھر لوگ آرام سے سو کر کے نہ جو ہے گزار دیں، اور ایسا نہ ہو کہ رات میں تہجد ہی پڑھنا چھوڑ دیں۔ اس واسطے انہوں نے ایسا کہا ہے تاکہ لوگ اس رات کی لالچ میں سال بھر تہجد پڑھتے رہیں، ورنہ ان کو معلوم ہے کہ یہ رات رمضان مبارک میں ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ رات رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ 27ویں رمضان کو ہے، اور پھر وہ قسم کھا کے کہتے تھے 27ویں رمضان کو ہے، اور استثناء بھی نہیں کرتے تھے، انشاءاللہ بھی نہیں کہتے کہ انشاءاللہ 27ویں رمضان کو ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کیا ابو المنذر آخر آپ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات 27ویں رمضان ہی کو ہوگی؟ تو نے کہا علامتوں کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بتایا تھا۔ آپ نے علامت یہ بتائی تھی کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے اس رات صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں کے دنوں میں خاص طور سے جب مسئلہ صاف رہتا ہے تو سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں بہت تیز رہتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا علامت بتائی کہ شب قدر کے بعد جو دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں رہتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات بھر جو فرشتے زمین پر اترتے ہیں فجر کے بعد جب یہ رات ختم ہو گئی تو وہ آسمان کی طرف اڑ کے جانے لگتے ہیں۔ ان کے پر اور وہ اگرچہ نورانی ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو سورج کی شعاعیں سورج سے نکل کر کے آتی ہیں وہ چھن چھن کے آتی ہیں اور شعاعیں ختم ہو جاتی ہیں، شعاعیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس روز سورج ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تھالی ہو، روشن تھالی ہو، روشن تھالی میں وہ شعاعیں نہیں رہتی ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات اگر چاند ہے تو چاند میں بھی جو ہے وہ روشنی اتنی زیادہ نہیں رہتی ہے، شعاعیں نہیں رہتی ہیں، کیونکہ رات بھر فرشتوں کا اترنا آنا جانا لگا رہتا ہے تو اس سے ان کی روشنی پر اثر پڑتا ہے اور شعاعیں نہیں رہ جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس روایت پر اگر آپ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہے شب قدر 27ویں رمضان کو ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ قطعی طور سے نہیں ہے، کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر کس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ 27ویں رمضان ہی کو ہے تو انہوں نے بتایا علامت کی بنا پر۔ یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے یہی کہا ہے کہ 27ویں رمضان کو ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سال 27ویں رمضان کو شب قدر رہی ہو اور انہوں نے صبح دیکھا ہو علامت تو واقعی سورج کی شعاعیں نہیں تھیں، اس واسطے وہ قسم کھا کر کے ایسا کہتے تھے۔ بہرحال یہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک ہی رات ہے تو متعین کیوں نہیں کر دیا اور امت محمدیہ کو بتا کیوں نہیں دیا تاکہ آسانی کے ساتھ یہ راز سب لوگ پا جاتے۔ یہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک تو اللہ جل شانہ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا، اور پھر حکمتیں ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب یہ رات متعین طور سے معلوم نہیں ہے، اتنا معلوم ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو لوگ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے پورے عشرے میں عبادتیں کرتے ہیں، پورے عشرے کی راتوں کو جاگتے ہیں اور ہر قسم کی عبادتیں کرتے ہیں، یا کم از کم طاق راتوں میں تو جاگتے ہی ہیں۔
تو جتنی راتوں میں جاگتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں اتنے زیادہ ان کو ثواب ملتا ہے، ان کو شب قدر تو مل ہی جاتی ہے، اس کے ساتھ ان کی نیکیوں میں بھی خوب اضافہ ہو جاتا ہے، بس یہ مقصد ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک حکمت میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ بتا دیتے کہ یہ فلاں رات ہے تو سب لوگ ایک رات جاگ لیتے، اور یہ پتہ نہ چلتا کہ کون واقعی محنت کر کے شوق سے حاصل کرنے والا ہے اور اس کے لیے اپنے کئی راتوں کی نیند کو قربان کرنے والا ہے، اور کون سستی اور کاہلی کرنے والا ہے، بس ایک رات آسانی سے مل گئی تو جاگ لیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون محنت کرنے والا اور کون اس کے لیے قربانی دینے والا اور کئی راتیں جاگ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس میں محنتی اور غیر محنتی میں، مخلص اور غیر مخلص میں فرق کر دے، تاکہ لوگوں کو جو ہے ان کے مرتبے کے حساب سے، ان کی محنت کے حساب سے ان کا اجر و ثواب بھی دے، ان کو مرتبہ اور مقام بھی دے۔ تو ایک مقصد یہ ہے۔ بہرحال شب قدر بہت ہی اہم رات ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں قیام اللیل کر لے گا، تراویح کی نماز پڑھ لے گا اور اس رات کو عبادتوں میں جو ہے جا کر کے گزار لے گا، تو اس کے لیے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، پہلے کے صغیرہ گناہ تمام کے تمام معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی اہم چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے ہر مومن کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، تڑپنا چاہیے۔ تو یہ وہ رات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رات کی عبادتیں کیا ہیں؟ اس رات کی عبادتیں کیا ہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کام کرے گا، اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے۔ ہم کو اللہ پر بھی صحیح ایمان ہونا چاہیے، اس کے ربوبیت پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس دنیا کا خالق نہیں، کسی انسان کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اس واسطے روزی روٹی اولاد اور جو بھی ضرورت ہو مانگنا ہو اللہ سے مانگو اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، اور توحید الوہیت پر ایمان رہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے عبادت ہو، چاہے سجدہ کرنا ہو، چاہے رکوع کرنا ہو، چاہے قربانی کرنا ہو، چاہے نماز پڑھنا ہو، چاہے سب کو خیرات کرنا ہو، چاہے حج کرنا ہو، چاہے روزے رکھنا ہو، کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اچھے خوبصورت نام اور صفات قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں آئے ہیں ان سب پر ایمان رکھیں، اور پھر یہ بھی ایمان رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جل شانہ نے اس رات کی جو فضیلتیں بتائی ہیں، ان پر جو ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ یہ سب وعدے برحق ہیں، یہ سب بیان حقیقت پر مبنی ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اور اللہ سے خالی اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، کسی اور مقصد سے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، تو جس نے ایسا کیا تو اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے، اس میں بتا رہا تھا کہ قیام اللیل کا تذکرہ ہے، اور آپ کو حدیث شاید معلوم ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رمضان کو صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، اور 1/3 رات تک ثلث لیل تک لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد میں پھر 24ویں کو نماز نہیں پڑھائی، پھر 25ویں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ علیحدہ لوگ نماز پڑھتے تھے، مگر 25ویں کو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اور آدھی رات تک جماعت کے ساتھ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد میں آپ نے بند کر دیا۔ کچھ لوگ کہنے تھے کہ اللہ کے رسول کاش کی پوری رات آپ ایسے نماز پڑھاتے ہیں اور اس میں کچھ اضافہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو امام کے ساتھ اخیر وقت تک نماز میں شریک رہتا ہے اور جب امام نماز سے فارغ ہو کے واپس جاتا ہے تبھی واپس جاتا ہے تو اس کو پوری رات کی عبادت اور نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر 26ویں کی رات میں آپ نے تراویح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ پھر 27ویں کو اپنے گھر والوں کو جگایا، اپنی عورتوں کو جگایا اور لوگوں کو ترغیب دی اور جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، اور اتنی دیر تک یہ نماز پڑھائی کہ لوگوں کو خوف ہوا کہ کہیں تراویح نہ فوت سے یہ سحری نہ فوت ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عبادت کیا تھی؟ اصل عبادت تھی جو ہے تراویح کی یا قیام اللیل کی نماز زیادہ دیر تک پڑھنا، اس میں مشغول رہنا، اس واسطے زیادہ وقت نماز میں لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم کو شب قدر مل جائے تو کون سی دعا پڑھیں؟ تو آپ نے کیا بتایا؟ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے اور عفو درگزر کو پسند فرماتا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی عفو درگزر کا معاملہ فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یہ دعا پڑھو، کثرت کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کہ یہ مہینہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، فیہا لیلۃ خیر من الف شہر، من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس کے خیر سے، جو اس کی نیکیوں سے، جو اس کی بھلائیوں سے محروم رہا وہ بڑا ہی بد نصیب اور محروم آدمی ہے، وہ پورے طور سے محروم آدمی ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ دیکھیے یہاں کا من حرم خیرہا، جو اس کے خیر سے، جو اس کی نیکیوں سے، جو اس کی بھلائیوں سے محروم رہا۔ رات ملی مگر نہ تو بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کی، نہ کچھ نفلی نمازیں پڑھی، نہ کچھ توبہ استغفار کیا، نہ ذکر و اذکار کیا، نہ مسجد میں کوئی تقریر ہو رہی تھی، وعظ و نصیحت کی بات ہو رہی تھی اس میں ہی شریک ہوا، دور دور گھومتا رہا، جا کے کہیں کیرم کھیلتا رہا، کہیں کرکٹ کھیلتا رہا، کہیں ہوٹل میں بیٹھ کر کے گپ بازی کرتا رہا، کہیں دوستوں کے ساتھ فلم دیکھتا رہا، کہیں کچھ اس قسم کی لغویات میں اس نے اپنی رات ضائع کر دی۔ اس سے زیادہ بدنصیب اور اس سے زیادہ محروم شخص کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں رسول اللہ نے خیر کا لفظ استعمال کیا، خیر میں ساری نیکیاں آ جاتی ہیں، اس واسطے جو ہے کوئی بھی نیکی، اصل عبادت تو تراویح کی لمبی نماز ہے، تہجد کی لمبی نماز ہے، اس کے بعد میں پھر دعا مانگنی ہے، اس کے علاوہ توبہ استغفار وغیرہ تمام نیکیاں، حتیٰ کہ صدقہ و خیرات بھی اس کے اندر داخل ہے۔ میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ اس رات میں لوگ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، باقاعدہ گڈیاں بھر بھر کے جیب میں لاتے ہیں اور نماز کے بعد جیسے سلام پھیرتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جدھر کوئی کمزور بیمار یا جو ہے مسکین کی طرح نظر آیا لے جا کے اس کو پکڑا دیتے ہیں، اس کو پکڑا دیتے ہیں۔ تو ہر قسم کی نیکیاں اس میں کرنا چاہیے، یہ ہے اس کا یہ۔ بہرحال یہ رات جو ہے بہت ہی اہمیت کی حامل رات ہے اور یہ ایام اب گزر رہے ہیں، 2-3 راتیں اور باقی رہ گئی ہیں۔ ان راتوں میں اگر ہم محنت کر لے جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ شب قدر کی جو ہے رات عطا فرما دیں تو ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہوگی، شاید اسی میں ہماری مغفرت کا انتظام ہو جائے۔ لیکن اگر اس رات کو بھی ہم نے غفلت میں گنوا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول ہم سے زیادہ بدنصیب آدمی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آسان جو ہے نیکی کرنے کا موقع دیا اور پھر بھی ہم گوا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر میں اچھی طریقے سے جاگنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی اور مبارک مہینے کی محرومیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.